کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آقائی کائنات کے غلام حضور شعیب الاولیاء کے دیوانے۔ اتنا ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ابھی کچھ بولا بھی نہیں ہوں، صرف ذہن آپ کا اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ 2-3 منٹ اگر وقت لگ جائے تو اس کو برداشت کریں گے آپ۔ مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لا ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ذرا سا حضرت کا خیر مقدم ہو جانا چاہیے، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نعرہ لگنا چاہیے مفتی صاحب کی آمد پر۔ قاری اعجاز صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی سلطان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، عرس شعیب الاولیاء، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، حضرات سنیں آپ، حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جاننا ضروری ہے، صدر جلسہ اس وقت منبر شریف پہ ہیں، صاحب سجادہ بھی ہیں، سب سے زیادہ مضبوط اسٹیج اسی وقت ہے، اسی وقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اسٹیج۔ اب کوئی کہیں سے کمی نہیں ہے، سارے لوگ اس وقت منبر شریف پر۔ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی زندگی ایک مسلمان کو کس طریقے سے جینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اسلام نے کیسے کھانے کو کہا، اسلام نے کیسے پینے کو کہا، اسلام نے کیسے سونے کو کہا، اسلام نے کیسے مسکرانے کو کہا، اسلام نے کیسے تجارت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے بچوں کی تربیت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے زندگی جینے کو کہا، اسلام نے کسے حلال کہا، اسلام نے کسے حرام کہا، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ حضرات مجھ کو بتائیے، ان باتوں کے علم کے لیے کتاب پڑھنا ہوگا کہ نہیں پڑھنا ہوگا؟ کتاب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلام کیسے ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ سیرت کی کتاب پڑھنا ہوگا، اسلام کی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی، مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اسلامی زندگی کیسے جئیں۔ حضرات گرامی، ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، ہم کتابیں پڑھ سکیں۔ ورنہ بتائیے اس وقت مجمع میں جتنے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ مجمع میں ہیں، بتائیے ہم میں سے کوئی ہے ایسا آدمی جو ہر روز 5 منٹ سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، ہر روز تاریخ کی کتاب 5 منٹ پڑھتا ہو، ہر روز کسی مسئلے کی کتاب 5 منٹ پڑھتا ہو؟ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی دکان چلانے والا ہوتا ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سروس کرنے والا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوا کرتا ہے۔ ہر آدمی صبح ہوتے ہی اپنے کاموں میں لگ جایا کرتے ہیں، شام کو آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے، رات بھر وہ آرام کرتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کہاں وقت ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں؟ کہاں ہمارے پاس فرصت ہے؟ ہمیں اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ اب بتاؤ کہ کب اسلام سیکھیں گے؟ اب بتاؤ کہ کیسے جانو گے کہ اسلام ہمیں کیسے جینے کا طریقہ بتا رہا ہے؟ حضرات بزرگوں نے اسی لیے جلسے کرنا شروع کیا تاکہ رات جو اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ و رسول کے ذکر کے نام پر لوگوں کو جمع کر لیا کرو۔ تھوڑی دیر کی کسی نہ کسی خطیب کی خطابت ہوگی، کسی وائس کا واز بیان کیا، کسی وائس کا واز ہوگا، کسی مبلغ کے تبلیغ
تبلیغی جملوں کا استعمال ہوگا، اس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی، لوگوں کو بتایا بھی جائے گا کہ اسلام ہمیں ایسے جینے کے لیے سکھاتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، لیکن اگر اس جلسے میں آنے کے بعد بھی ہم بے توجہی کا شکار ہو جائیں، ہمارا دھیان پٹا ہوا رہے، آئے ہم جلسے میں اور رات بھر ہم سو کر کے گزار دیں، تو بتاؤ پھر اسلام سیکھنے ہم کہاں جائیں گے؟ پھر بتاؤ کہ ہمیں زندگی جینے کا شعور کہاں حاصل ہوگا؟ پھر بتاؤ کہ مصطفیٰ کا غلام بننے کا طریقہ ہمیں کہاں بتایا جائے گا؟ اس لیے جلسے کو غنیمت مانا کرو۔ ایک مہینے تک کتاب پڑھنے سے جو معلوم نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو جایا کریں گی۔ اس لیے خطیب کی خطابت سماعت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات توجہ سے آپ اس خیال سے تھوڑی دیر بیٹھیے کہ ہم کسی جلسے میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم اسلامی تربیت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ باتیں معلوم کر کے جائیں گے، ہمیں یہاں سے کچھ معلوم کر کے جانا ہے۔ حضرات اگر اتنی سی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے تو ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھ کو بتائیے کتنے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو بنگال سے آئے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے اردو بول تو نہیں سکتے ہیں آپ، مگر سمجھ تو ضرور لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمامی لوگوں کو سرکار شعیب الاولیاء کا واسطہ دیتا ہوں، آپ آگے کی کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ میں آپ سے نظر ملانا چاہتا ہوں اور نظر ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین مانے آپ سے میں چندہ نہیں مانگوں گا، آپ تشریف لائیے، آپ قریب ہو جائیں گے، منبر شریف کے قریب جتنے رہیں گے اتنا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ علماء کرام کی چہرے کی زیارت آپ قریب سے کیجئے، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی مگر کیا بتاؤں، وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 5-7 منٹ تو وقت گزر ہی چکا ہے، میں نے تو دھیان بھی نہیں دیا۔ میں سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چلیے پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو کسی موڑ پر آپ سے ملاقات ہوگی، باتیں کہیں بھی رکھ دی جائیں گی، مگر غور سے سنیے جو ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ شعیب الاولیاء کے عرس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کو فیض حاصل کرنا چاہیے، آپ کو یہاں سے کچھ لے کر کے جانا چاہیے، اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے۔ جب کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے تو آقا کے طریقے پہ چلا کرتا ہے، آقا کے کہنے پہ چلا کرتا ہے، آقا کی تحریک پہ عمل کرتا ہے، آقا کے روش پہ چلا کرتا ہے، آقا کے حکم کو مانا کرتا ہے۔ آپ جس آقا کو آپ نے اپنا آقا سمجھا، آپ نے جسے اپنا راہنما اور راہبر سمجھا، آپ نے جسے اپنا پیر مانا، ان کی تحریک دیکھیے کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد دیکھیے کیا ہے، ان کی زندگی کا نشیب و فراز دیکھیے کیا ہے، ان کے زندگی کا انداز دیکھیے کیا ہے، کیسے وہ سماج میں جیا کرتے تھے، کیا ان کی تحریک تھی، کیسے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا پھرنا کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی جینا چاہیے۔ سنت رسول کی روشنی میں آپ کے مرشد خود جیا کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی جینے کی تلقین فرمایا کرتے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے آپ سوال کیجئے، آپ کیسے جی رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی دیوانوں کو جینا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان ایسے ہی جیا کرتا ہے؟ کیا ایک مسلمانوں کی صورت ایسی ہوا کرتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کی صورت ایسی ہوتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کی سوچ ایسی ہوتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کا خیال ایسا ہوتا ہے جیسا خیال ہمارا ہے؟ حضرات گرامی، وقت زیادہ لگی ہے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا، بتاؤ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا، مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ اس اللہ والے نے جواب دیا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ کہا آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ اس ولی کامل نے جواب دیا، اس فقیر نے جواب دیا، جاننا چاہتے ہو
کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے، تو جواب دیا گیا ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ جواب سنیے، آپ بھی جواب سنیے اور اپنی زندگی کو جھانکیے، آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس ولی کامل نے جواب دیا، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کی زندگی گزارتا ہے، اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے، اپنے خیال کی زندگی گزارتا ہے، اپنے ارادے کی زندگی گزارتا ہے، اپنے پسند کی زندگی گزارتا ہے، اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کر لیا کرتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے چلا کرتا ہے، اپنی مرضی سے کھایا کرتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے تجارت کیا کرتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلا کرتا ہے، اپنی طبیعت سے جیا کرتا ہے، اپنے خیال کی زندگی جیتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے، خدا کی مرضی پہ۔ آپ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ذرا جھانک کر ہم دیکھیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کافروں والی زندگی گزار رہے ہو، نہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو، کیا آپ اپنی طبیعت سے نہیں جی رہے ہو؟ کیا آپ اپنے خیال سے نہیں جی رہے ہو؟ کیا آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے ہو؟ اگر رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے تو نماز ہم سے نہیں چھوٹتی، سجدہ ہم سے نہیں چھوٹتا، تلاوت ہم سے نہیں چھوٹتی، عبادت ہم سے نہیں چھوٹتی، حرام خوری ہمارے یہاں نہیں ہوتی، بدکاری ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ اگر رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے، دھوکہ ہم کسی کو نہیں دیتے، فریب ہم کسی کو نہیں دیتے۔ جو رب کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے وہ شریعت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ حضرات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اس سلسلے کی بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ اللہ والے کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں، فیض حاصل کر کے جائیے، یہاں سے کچھ سمیٹ کر کے جائیے، اللہ والوں سے جڑ کے رہا کیجئے۔ ہم دور ہو گئے سجدے سے، ہم دور ہو گئے تلاوت سے، ہم دور ہو گئے بندگی سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شعیب الاولیاء کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم لوگ جھوٹے ہیں پیارے مسلمانوں۔ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، برا تو لگے گا، غصہ آئے گا، اس لیے کہ سچ بول رہا ہوں نا۔ ہم لوگ سب کے سب جھوٹے ہیں، اگر جھوٹے نہیں ہوتے تو جو خدا رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایک ایک قدم سنت رسول کی روشنی میں اٹھا جائے۔ سچ تو بولوں گا، بولنا پڑے گا۔ کتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو۔ کتنی آسانی سے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں، یہ کہہ کے بہت خوش ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم جیسے گنہگاروں سے محبت فرماتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رخصت ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر سچ بتائیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بولو سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت کا مطلب یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا دستور یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رضا چاہتا ہے، وہ اس کی خوشنودی چاہتا ہے، وہ اس کو روٹھنے دینا نہیں چاہتا، وہ اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی رضا پہ چلا کرتا ہے۔ آپ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا باپ مجھ سے روٹ جائے، آپ کبھی نہیں چاہتے کہ میری ماں مجھ سے روٹ جائے، آپ کبھی نہیں چاہتے کہ میری بہن مجھ سے روٹ جائے۔ اور روٹ جائے تو ہم منا بھی لیتے ہیں، باپ روٹ جائے تو منا لیتے ہیں، ماں روٹ جائے تو منا لیتے ہیں، بہن روٹ جائے تو منا لیتے ہیں، اور منانے کے لیے جو بھی جتن کرنا پڑے ہم کر لیتے ہیں۔
حضرات کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے محبت ہے، اس لیے کہ ماں سے محبت ہے، اس لیے کہ بہن سے محبت ہے۔ حضرات اگر رب سے محبت ہے تو پھر رب کو بھی منانے کی ضرورت ہے، رب کو بھی منانے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کو اس لیے مناتے ہو کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے، تیری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ تیرا رب تم سے محبت فرماتا ہے، تیرا پروردگار تم سے محبت فرماتا ہے۔ بولو اس رب کو کب مناؤ گے؟ کب مناؤ گے اس رب کو؟ اس پروردگار کو کب راضی کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی سمجھتے ہیں ہم نے محل بنا لیا تو رب ہم سے راضی ہے، ہم نے پراپرٹی خرید لیا تو رب ہم سے راضی ہے؟ نہیں نہیں، رب جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کی روٹی نہیں چھینتا، اس کی روزی بند نہیں کرتا۔ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی دولت چھین لیا کرتا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ رب کس سے ناراض ہے، کر لو فیصلہ، میں کیا بتاؤں گا؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ رب راضی کس سے ہے اور کس سے رب ناراض ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اس رب کے لیے کچھ نہیں کیا جو 70 ماں کے برابر ہم سے محبت فرماتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ایک بات بتا کر حضرات، میں نے کہا تھا 20 سے 22 منٹ، ابھی بھی میرے پاس 2 منٹ ٹائم ہے، 20 منٹ ہو گئے نہیں دیکھنا، سچی بات سن لیجئے، جلدی سے سن لیجئے آپ، 2 منٹ کیوں چھوڑوں میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، مگر رب نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، یہ گنا ہی نہ سکو گے، شمار ہی نہ کر سکو گے، اتنا دیا کہ ہم سمیٹ نہیں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر سنو، کرم تو دیکھو کتنی محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی تنہائی میں جا کر کے فیصلہ کرنا کہ جو رب اتنی محبت ہم گنہگاروں سے کر رہا ہو، اتنی محبت فرماتا ہو، اس رب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرات یہ درد ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا نام تقلید نہیں ہے، اس کا نام خطاب نہیں ہے، خطاب کبھی کریں گے۔ آئیے سنیے، پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ وہیں زندہ رکھتا ہے اور روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے کیا؟ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں تو۔ وہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے۔ پھر ہم پیدا ہوئے تو جینا ہے کہ نہیں جینا ہے؟ جینا ہے، اور جینے کے لیے کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جینے کے لیے کھانا چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے، جینے کے لیے کھانا اور پانی چاہیے، جینے کے لیے دانا اور پانی چاہیے۔ 2 گھنٹے کی عمر ہے، صرف 2 گھنٹہ پہلے پیدا ہوئے، 2 گھنٹے کی عمر ہے۔ اب بتاؤ اسے جینا ہے، جینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، نہیں کھائے گا جی نہیں پائے گا۔ ویسے رب کی مرضی، اللہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے، بغیر کھلائے پلائے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے، مگر ایک دستور ہے کہ انسان کو جینے کے لیے دانا اور پانی چاہیے۔ حضرات گرامی، مگر 2 گھنٹے کی عمر ہے، وہ دانا بھی نہیں کھا سکتا ہے، وہ پانی بھی نہیں پی سکتا ہے۔ بولو پی سکتا ہے کیا؟ 2 گھنٹے کی عمر ہے، اسے جینا ہے تو جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، مگر وہ کھا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ 2 گھنٹے کی عمر ہے اس کی، وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے، وہ پی بھی نہیں سکتا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنی محبت فرماتا ہے وہ پروردگار، جس ماں نے اسے بظاہر جنم دیا ہے، اسی ماں کے سینے میں ایسی غذا اتار دیا ہے کہ بچے کو بھوک لگے تو ماں کا دودھ پی لے، پیاس لگے تو ماں کا۔ کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے، پروردگار ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ حضرات اور ذرا سا آگے بڑھیے، اور کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑا سا اب بڑے ہوئے، اب ہم سخت غذا کا استعمال کر رہے ہیں، کڑی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، سخت چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، دال کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں۔ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا محبت کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد خود ہی آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، کیا ہوتا ہے؟ اب سبزیاں کھاتے ہیں، گرمی کے موسم میں، غور سے سنیے گا، اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ زمین سے سبزیاں اگاتا ہے، گرمی کے موسم میں اللہ کتنا کریم ہے۔ گرمی کے موسم میں جو سبزیاں زمین سے اگاتا ہے، ان سبزیوں کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو گرمی کے موسم میں سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، ان سبزیوں کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو سردی کے موسم میں سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں،
ہیں ان سبزیوں کا اثر گرم ہوتا ہے. سردی میں جو سبزی نکلے اس کا اثر گرم ہو, گرمی میں جو سبزی ملے اس کا اثر ٹھنڈا ہو. گرمی کے موسم میں زمین سے پانی نکالو تو ٹھنڈا پانی نکلتا ہے, اور سردی کے موسم میں زمین سے پانی نکالو تو گرم پانی نکلتا ہے. یہ بندوں کی سہولت کے لیے, بندوں کے آرام کے لیے محبت فرماتا ہے وہ پروردگار. قدم قدم پر تیری سہولت کا خیال فرمایا, قدم قدم پر تیری سہولت اور آسانی کا خیال فرمایا. تجھے ڈگمگانے نہیں دیا, تجھے لڑکھڑانے نہیں دیا, تجھے غمزدہ ہونے نہیں دیا, تجھے بھوکا رہنے نہیں دیا. حضرات ہمیں اکھیارہ بنا دیا, سماعت کرنے والا بنا دیا, ہاتھوں میں بازو میں زور عطا فرما دیا. اگر وہ لولا ہی بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے رب کا, اگر اندھا ہی بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے, اگر ہم کو بہرا ہی بنا دیا جاتا تو کیا بگاڑ لیتے. حضرات مگر آپ نے ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, شکر ادا کرو, رب کی بارگاہ میں جھکنے کے عادی ہو جاؤ. حضرات وہ انسان اسلام کی نظر میں چاہے وہ اپنے وقت کا عرب پتی ہی کیوں نہ ہو, اسلام کی نظر میں وہ ایک کوڑی کا نہیں ہے جو سجدے کا عادی نہیں ہے. اور رکشہ چلانے والا ہی صحیح, اگر اس کی پیشانی میں سجدے کا نور ہے تو اسلام کی نظر میں وہی انمول ہوا کرتا ہے, وہی انمول ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمیں سجدے کا عادی ہو جانا چاہیے. آج کے اس کے جلسے سے یہ پیغام لے کے آپ جائیں کہ شعائب الاولیاء کے عرس میں ہم آئے ہیں تو ہم یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں رب سے جڑنے کے لیے ان کاموں سے گزرنا ہوگا, ان راہوں سے گزرنا ہوگا. شعائب الاولیاء ہمیں محبوب اسی وقت بنائیں گے جو راستہ رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس راستے پر چلو گے تو میرے قریب بھی ہو جاؤ گے. میں نے جو کچھ کہا کہنے میں کہیں پر کوئی لفظ کوئی خطا ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما, میری توبہ کو قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.